نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ اس وقت میں موجود ہوں ہال کے اندر جہاں پہ تقریب سجائی گئی۔ معروف ایڈوکیٹ عنایت اللہ بھٹی صاحب میرے پاس موجود ہیں۔ آئیے میں ان سے پوچھتا ہوں، ان کے الیکشن بھی قریب آتے چلے جا رہے ہیں، جتنا ہی الیکشن قریب آ رہے ہیں اتنے ہی زور شور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان سے پوچھتا ہوں کہ بار میں جو آج کل ہڑتالوں کا مسئلے چل رہے ہیں اس کے بارے میں وہ کیا کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیں کہ جو آج کل ہڑتالیں وغیرہ ہو رہی ہیں اس میں آپ کے اس میں بار میں اس میں کیا کہیں گے؟ بغیر دراصل ہڑتال ہونے کی وجہ کراچی بار میں اس لیے ہے کہ ہمارے سندھ بار کونسل کے الیکشن ہو رہے ہیں 28 نومبر 2020 کو۔ دراصل کہانی یہ ہے کہ رولس اینڈ ریگولیشن بائی لاز کے مطابق الیکشن ڈسٹرکٹ بار میں ہونے چاہیے۔ پورے سندھ میں الیکشن ڈسٹرکٹ بار میں ہو رہے ہیں، لیکن یہاں کے ہمارے جو الیکشن ہیں کراچی کے وہ ہائی کورٹ میں وہاں بھی ٹینٹ لگا کے کروانا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ خدشہ نہیں، یہ یقین ہے کہ جو 30-40 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں سندھ بار کونسل کے اوپر قبضہ کر کے مافیا، انہی کا یہ گیم ہے، پلاننگ ہے کہ وہاں پہ اپنے نظر ثانی میں اپنے ان کے جو ڈپیوٹ کیے ہوئے امپلائیز ہیں سندھ بار کونسل کے، انہیں کے تھرو الیکشن کروا کے ہمارے الیکشن کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے جو نئے کینڈیڈیٹس ہیں سارے دن رات ایک کر کے ورک کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پرانے جو دوست ہیں وہ بھی اس مرتبہ کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے پرواہ نہیں ہے کہ ان کو یقین ہے، انہوں نے پلاننگ کیا ہوا ہے الیکشن کو ہائی جیک کرنے کا، اور اس ہائی جیک ہونے کے خدشے کی وجہ سے یہ ہمارا کراچی بار میں مسلسل اسٹرائک چل رہا ہے، تاکہ الیکشن کو فیئر کروانا چاہیے، میرٹ پہ ہونا چاہیے، جس کا جو حق ہے جیتنے کا اس کو جتوایا چاہیے، نہ ہی کہ ہمارے الیکشن کو ہائی جیک کیا جائے۔ جی آپ نے سنی عنایت اللہ بھٹی صاحب کی گفتگو کی الیکشن کو ہائی جیک کیا جا رہا۔ اب میرے ساتھ موجود ہیں جاوید راجپوت صاحب، آئیے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ بھٹی صاحب کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں اور کیا کہیں گے۔ دیکھیں وعلیکم السلام بھائی، شکریہ۔ میں یہ کہوں گا کہ بھٹی صاحب ایک بہت اچھے اور منجے ہوئے وکیل ہیں، اور ہم تمام گروپ ان کی مدد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے بڑے گروپ سے ان کو حمایت حاصل ہے، اور انشاءاللہ یہ الیکشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جی ابھی بھٹو صاحب نے ایک جواب دیا کہ وہاں پہ جو ہائی جیک کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ وکلا کا آپس کا معاملہ ہے، ہائی جیک تو ہو رہا ہے، کراچی بار میں احتجاج بھی ہوتا رہا لیکن کسی نے نہیں سنا، تو ہم بھٹی صاحب کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ ایک میں نے دیکھا کہ آئے دن بھٹی صاحب کے بینر بھی اتارے جاتے ہیں، تو کیا ان کو خوف ہے بہت زیادہ کہ وہ ہار جائیں گے، اس لیے کیا؟ ہاں یہ ایک ایشو یہ بھی ہے کہ ہمارے گروپ کی جو اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے، لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، اس سے بعض لوگ جیلس ہیں، تو ہم ان کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ غلط کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ نے سنا کہ جو بھٹی صاحب کے بینر لگے ہوئے، یہ جب ہی ہوتا ہے کہ اگلی پارٹی کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں الیکشن میں ہرا دیں گے، تو ان کو یہ دہشت ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے، اس لیے وہ ایسے حملے کرتے ہیں۔ اور بھی میرے ساتھ موجود ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ سوال یہ کہ وہ آپ کہیں کہ 4 بار وہ جیت چکے ہیں اور کام نہیں کرتے، تو ان کو لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ ہاں یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا۔ یہ اس دفعہ ایک تھوڑا ٹرینڈ جو ہے وہ تھوڑا چینج نظر آ رہا ہے، وہ اس لیے کہ اس دفعہ کچھ ینگ جنریشن جو ہے وہ اس میں آگے آئی ہے، اور پرانے جو ریپیٹرز تھے ان کی دل شکنی بھی ہوئی ہے کچھ، تو اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید بیٹھ بھی گئے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ جو ہیبیچول ہیں۔ دیکھیں نا، یہ ایک ایسا انہوں نے اپنے بار کا وہ بار کونسل کو ایک ذریعہ معاش بنا رکھا ہے، اپنے مرضی کے فیصلے کرانا، اپنے مرضی کے معاملات حل کرنا۔ یا ابھی ایک لاسٹ ٹائم ایک ایشو آیا تھا کہ بھائی وہ بار کا جو ایک ملازم ہے، جو ایک بار کونسل کا ملازم ہے، اس کو کروڑوں روپے تک جا کے اس کو فنڈ وغیرہ دیے تھے۔ تو یہ ایسا کیسا کیا کام کیا تھا جو اس کو کروڑوں روپے فنڈ دیے گئے، جو ہمارے وکلا برادری کے غریب لوگوں کے فنڈ کے پیسے ہیں؟ جب وکیل مرتا ہے تو اس کو 2 لاکھ روپے بھی نہیں ملتے۔ کیمرہ مین ابابر کے ساتھ اسلم خان، CNBC سٹی نیوز کراچی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔